استوا چاہیے باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہیے بن کے بیمار ارے بن کے بیمار ساجد رہ گئے آپ کا بن کے بیمار ساجد رہ گئے آپ کا ارے اور کچھ بھی نہیں اس کے سوا چاہیے۔ جناب حاجی مسلم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سامعین کو خطاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رسول الکریم اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں اس بیرپور کے انومنڈل میں جو ہماری مرکزی جامع مسجد ہے جو اس علاقے کے مرکزی حیثیت رکھا ہے اور آج تک بھی قائم ہے، میں یہاں کی انتظامیہ کمیٹی خصوصاً ان کے امام سمیع اظہر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ آپ نے اس ماہ میں اچھے قابل احترام قابل ادب مفکر اسلام مقرر کو آپ نے بلایا جسے مجھ کو بھی سننے کا موقع ملا۔ مزید ابھی جو ایک مقرر باقی ہیں ان کی بھی میں سنوں گا اور میں سوچتا ہوں کہ مجھ کو بھی اس پر عملی جامہ پہنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ یہ پروگرام سیرت النبی کا ہے، لمبی چوڑی بات میں نہیں کروں گا، چند مختصر وقت ملا ہے، اسی مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ آپ کو معلوم ہے دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، بے کسوں کے لیے بے بسوں کے لیے ہر ایک کے کام آتے تھے پیارے نبی۔ یہی مجلس ہے یہ، اور خاص کر کے جس کے ہم اور آپ امت ہیں، دنیا کے سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، لیکن ابھی جو میں نے قرآن پڑھا جس کا ترجمہ آپ یہ جان لیں گے کہ خیر امت میں وہ لوگ شامل ہے جس نے اسلام کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اب ان کے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی ذمہ داری نہیں، جبکہ ہم سارے عالم انسان کے لوگ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، لیکن بڑی ذمہ داری خیر امت پر آئی، یعنی ہمارے اوپر آئی، ہمارے اسلام کے ماننے والے کے لوگوں پر آئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق ہمیں معلومات ہے کہ عالم انسان کے لیے تشریف لائے تھے، نہ کہ کسی قوم کے لیے آئے تھے، کسی گروہ کے لیے آئے تھے، اور اس کے ہم اور آپ امت ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہم عالم انسان کے لیے پیام انسانیت کا پیغام پیش کریں، جبھی ہم خیر امت کہلائیں گے، ورنہ خیر امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کے اوپر دو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر یہ دو ذمہ داری کو اسلام کے ماننے والے نہ عمل کریں، نہ کریں تو ناکام ہو جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، گاڑی کے موٹر سائیکل کے دو چکے ہوتے ہیں، اگر ایک چکے کو اٹھا کر رکھ لیا جائے اور ایک چکے پر سوار ہو کے نہیں جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اسلام کا دو پہلو ہے۔ ایک پہلو ہے دعوت اسلام، دوسرا پہلو ہے عبادت۔ دعوت اسلام
وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ابھی میں نے آسان جملہ میں پڑھا ہے، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، بے کسوں کے لیے بے بسوں کے لیے ہر ایک کا کام آتے تھے پیارے نبی۔ ذرا غور کیجئے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ 4 مصرع میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ قانون اٹل ہے قدرت کا، قانون اٹل ہے قدرت کا، ایک آن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پامال کیا برباد کیا، پامال کیا برباد کیا، کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، اور ہم لوگ اس کی امت ہیں۔ اب نبی کا دور نہیں باقی ہے، یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ یعنی دعوت کے معنی یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال میں اصلاح کی دعوت دو، اور پھر تم ان عالم انسان کو بھی دعوت دو جو تم سے اسلام سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ نہ قرآن خاص ہمارا مذہب ہے، بلکہ عالم انسان کے لیے کہ وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسان کے لیے تشریف لائے تھے، تو یہ اس کی دعوت دینا اس خیر امت پر ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھا، جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یقین جان لیجئے قیامت کے دن یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ جو اللہ کی خاص عبادت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں رائگاں نہ ہو جائے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام کلمہ پڑھا لینے سے نہیں ہوگا، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام کی صورت یہی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں ہوئے تھے، مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے سب سے پہلے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور یہ کام اخلاق سے ہوگا، اور اخلاق کردار ہمارا آپ کا اچھا ہوگا تو یقین جان لیجئے دنیا کے خطے خطے میں اسلام کا پرچم لہرے گا۔ اسلام کبھی خطرہ میں تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ لہٰذا میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کم وقت میں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جب خیر امت بنایا ہے تو ہم سب سے پہلے دعوت کے کام کا انجام دیں، اپنے سے لے کے غیروں تک دعوت کا کام انجام دیں اور اخلاق سے پیش آئیں۔ اور دوسرا کام، ہم اللہ کا جو حقوق ہے، جو ذمہ داری ہے، جو فرض ہے، جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، استطاعت کے مطابق یہ میرے اوپر جو فرض ہے اس کو بھی ادا کرتے رہیں۔ خاص کر کے یہ 2 پہلو کو اگر ہم آپ رکھ لیں گے، اس 2 پہلو میں وہ باتیں آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو سب سے پہلی باتوں میں سے یہی بات رکھتے تھے، اے میری امتیوں کان کھول کے سن لو، تمام چیزوں سے بہتر چیز اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقہ سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ 2 چیز اپنا لوگے تو تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جس چند منٹ ہمارے بیچ مولانا انصار صاحب تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ ان کی بات میں پہلے سے ہمارے تعلقات بھی ہیں اور میں جانتا ہوں اچھی صلاحیت کے مالک بھی ہیں، میں ان کے سننے کے لیے آتا اور رمضان صاحب کی بات تو میں سن لیا، وہ بھی میناز ہستی ہیں اپنے اس ضلع سپول کے لیے۔ خاص کر کے آخری بات میں دعا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے بیرپور کے رہنے والے، اگل بغل کے پنچایت کے رہنے والے اس میں شامل ہیں، اگر نہیں شامل ہیں تو دین مکمل ہو چکا ہے، آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ بیرپور کی سرزمین کو مرکزی حیثیت اسلام کے ناطے دیا جائے اور یہیں سے پاور ہاؤس قائم ہو اور اسلام پھیلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔